سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھالتی 10 بڑے فیصلے کیے ہیں. اب یہ 10 بڑے فیصلے کیا ہیں آج ان پر بات کریں گے. اور ایک اجلاس طلب کیا ہے سہیل افریدی نے جس میں آئی جی، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ڈپٹی کمشنر، کمشنر بیوروکریسی کو طلب کیا ہے. یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور جو 10 بڑے فیصلے ہیں جو سہیل افریدی نے کیے، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا فیصلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا، جو لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں، ان سے کہ کم از کم کے پی کے میں یہ چیز امپلیمنٹ کی جائے کہ جو 2024 کا الیکشن تھا جس میں غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو، سیاسی ورکرز کو کمپین کرنے سے روکا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا کہیں پر جھنڈا بھی نظر آ جاتا تھا تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. سمبل تو پہلے آپ نے چھین لیا تھا، آپ نے کمپین بھی نہیں کرنے دی گئی اور غیر قانونی طریقے سے. مطلب ایک سیاسی جماعت کا، ایک سیاسی ورکر کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو اپنی کمپین کرے، کہیں پر جلسہ کرے، یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. لیکن یہ رائٹ بھی، یہ حق بھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین لیا گیا. تو کم از کم کے پی کے میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر تو یہ چیز امپلیمنٹ کی جائے کہ جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز کو، اس جماعت کو الیکشن کمپین کرنے سے روکا، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور جن لوگوں نے پریشر کے باوجود ایمانداری سے کام کیا ان لوگوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا جائے. تو سہیل افریدی نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا، لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ان لوگوں نے ایمانداری سے کام کیا ان کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا. تو یہ سب سے بڑا فیصلہ سہیل افریدی کی طرف سے. جو دوسرا بڑا فیصلہ ہے وہ کرپشن، کہ کرپشن کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہمیشہ سے جو بیانیہ رہا ہے وہ کرپشن کے خلاف رہا ہے. عمران خان نے جب یہ پارٹی بنائی بھی تھی تو جو ان کے سلوگنز تھے کہ کرپشن کے خلاف، یہ دو خاندان کرپٹ ہیں اور میں اس ملک سے کرپشن کو ختم کروں گا، تو جو ان کا بیانیہ تھا اور وہ چیز اب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ کرپشن پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد جو 3 MPO کہ کوئی بھی سیاسی گرفتاری اب کے پی کے میں نہیں کی جائے گی، اور جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے خلاف FIR درج نہیں کی جائے گی. مطلب یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ کچھ بھی کرتے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی احتجاج کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے خلاف یہ نہیں دیکھتے کہ آگے اس کا کیریئر ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف FIR کر کے اس کا تمام جو آگے کا کیریئر ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ 3 MPO سیاسی گرفتاری نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی FIR درج نہیں کی جائے گی. اگر وہ کہیں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کہیں پر احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بھی FIR درج نہیں کی جائے گی. پھر جیسا کہ سہیل افریدی ہیں وہ ایک قبائلی علاقے سے ہیں، جو تو قبائلی اضلاع، زم اضلاع میں یونیورسٹیز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وہاں پر میڈیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، ہاسپٹلز بنانے کا فیصلہ کیا گیا، ان کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے کہ کوئی جو وہ قبائلی علاقے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب اسی علاقے کا کوئی شخص آئے، مڈل کلاس سے اٹھ کر وزیر اعلیٰ بنے، جس پر یہ نظام افسردہ تھا کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا. اب یہ عام لوگوں کے بارے میں سوچے گا، قبائلی علاقوں کے بارے میں سوچے گا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچے گا. تو جس پر یہ نظام افسردہ تھا، وفاق افسردہ تھا، وہاں کے وزراء تھے وہ افسردہ تھے، تو وہ شخص اب یہ سوچ رہا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ڈیولپ کس طرح کروں، وہاں پر یونیورسٹیز کس طرح بناؤں، میڈیکل انسٹیٹیوشنز کس طرح بناؤں، ہاسپٹلز کس طرح بناؤں، ایجوکیشن کو کس طرح وہاں پر آگے لے کے جاؤں. تو وہ شخص اب اپنے جو قبائلی علاقے ہیں، جو زم علاقے ہیں، زم اضلاع ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا سائن ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے کے پی کے میں، کہ پاکستان تحریک انصاف کی 13 سال سے وہاں پر حکومت ہے لیکن کوئی بھی ایسا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا جس پر پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کی جائے اور ان پر تنقید کی جاتی تھی کہ اتنا وقت ہو گیا آپ کو لیکن آپ اس طرح کے کام اس صوبے میں نہیں کر سکے. تو اب جو پشاور کو ڈیولپ کرنے کا اور شہروں کو ڈیولپ کرنے کا ایک پلان بھی جو سہیل افریدی ان کی طرف سے بنایا گیا ہے، اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ان شہروں کو ڈیولپ کرنا ہے، کے پی کے کو ڈیولپ کرنا ہے، اور جو بڑے شہر ہیں کے پی کے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ بھی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے ان کی طرف سے کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا جلدی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ارشد شریف ہیں، جن کا ذکر جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی اسپیچ میں بھی کیا تھا، ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ جو اعلان ہے یہ بہت پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا لیکن اس پر کوئی کام نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف. لیکن اب سہیل افریدی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ارشد شریف ہیں ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی اور اس کا فیصلہ. تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں، کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ انہوں نے کرسی سنبھالتی کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے
کہ جو فیصلے ہیں، جو اعلانات ہیں، کیا ان پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اعلانات، فیصلے تو ہم نے پہلے بھی سنے کہ پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، وہ ڈیلیور نہیں کیا گیا۔ تو اب جو سہیل افریدی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر روایتی سیاست کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کے لیے کام کرنے آیا ہوں، مجھے یہ جو کرسی دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے تو میں لوگوں کے لیے کام کروں گا، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کروں گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امید پاکستان تحریک انصاف سے لگائی جاتی تھی کہ یہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے، تو اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر سکیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں پر امپلیمنٹ کر کے، ڈیلیور کر کے وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور جو سب سے بڑا برڈن ہے ان پر کہ عمران خان کی رہائی، جو لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں ہیں ان سے کہ وہ کچھ ایسا کریں گے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی، تو وہ چیز بھی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہوگی، اور ساتھ جو صوبے کی ڈیولپمنٹ ہے وہ چیزیں بھی ان کو کرنی ہوگی۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا سہیل افریدی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی امیدوں پر پورا اتر پائیں گے یا پھر نہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔